بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لقمان گلزار، آج ہم اکنامکس کا چیپٹر نمبر 5 اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آخری ٹاپک تھا ہمارا رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل، رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل اور رسد کی لچک کی عملی اہمیت۔ یہ ہمارے 2 ٹاپک باقی رہتے تھے، باقی ہم نے سارا چیپٹر اس کا الحمدللہ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ ان 2 جو ہیں ٹاپک ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاؤں گے۔ تو پہلے ہمارے پاس ہے رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ جو رسد کی لچک ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ رسد کا بڑھنا اور رسد کا کم ہونا، رسد میں تبدیلی جو آتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اس میں جو تبدیلی کرنے والی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو وہ میرے پاس جو ہیں، جو آپ کی بک کے اوپر ٹاپک لکھے ہوئے ہیں رہبر معاشیات کے اوپر، وہ 6 اس کی جو ہیں وہ وجوہات ہیں۔ 6 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر، جن کی وجہ سے جو رسد ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ وہ جو 6 عوامل ہیں وہ اس کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے فرسٹ آف آل وہ آپ کے پاس ہے اشیاء کی نوعیت۔ پہلا جو آپ کے پاس ہے وہ اشیاء کی نوعیت۔ اب نوعیت مین کیا ہوتا ہے جی؟ نوعیت کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو ہے عادت، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی فطرت کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں چیزوں کی فطرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو رسد کی لچک کو متاثر کرنے والی چیز ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی فطرت کیسی ہے، چیزوں کی، ان چیزوں کی کیفیت کیسی ہے، ان کی حالت کس طرح کی ہے۔ جو چیزیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، جن کی رسد میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں اور کس طرح کی ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی فطرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل فطرت اب کیا ہوتی ہے، چیزوں کی فطرت؟ اب کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کی فطرت میں گلنا سڑنا ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے، ان کی کیفیت میں شامل ہے کہ چیزیں گل سڑ جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ گل سڑ جاتی ہیں، جلدی گل سڑ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے رسد کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ گلتی سڑتی نہیں ہیں، لمبے ٹائم تک پڑی رہتی ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے یہ ان چیزوں کی فطرت ہے۔ اب فار ایگزامپل جو سبزیاں ہیں ان کی فطرت کیا ہے؟ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، انڈا ہیں، دودھ ہے، ان کی فطرتیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، یہ جلدی گل سڑ جاتی ہیں۔ ان کی فطرت ہے، ان کی کیفیت ہے، ان کی ایسی حالت ہے کہ یہ جلدی ہی گل سڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو نوعیت ہے نا، چیزوں کی جو اشیاء کی نوعیت ہے، جو چیزوں کی حالت ہے، اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو اشیاء کا تبدیل ہونا ہے نا، رسد کی لچک کا تبدیل ہونا جو ہے، اس کا جو پہلا اثر انداز ہوتی ہے وہ چیزوں کی نوعیت ہوتی ہے جو ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چیزوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی جلد گل سڑ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل سبزیاں ہیں، دودھ ہیں، انڈے ہیں، گوشت وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت جلد گل سڑ جاتی ہیں، تو ان کو ہم سٹور نہیں کر سکتے، ان کے رسد سے ہم پرافٹ نہیں کما سکتے۔ اور بعض اشیاء ایسی ہیں جو کہ پائیدار ہیں، فار ایگزامپل گندم ہے، چاول ہے، کوئی مشینری ہے آپ کے پاس، ٹھیک، گندم، چاول، کوئی بھی مشینری وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی، ان کو ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، ان کو ذخیرہ کر کے اب ان کا سیل آؤٹ بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں رسد کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو ان کی فطرت، چیزوں کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 آپ کا پوائنٹ یہ کلیئر ہو گیا جی، اشیاء کی نوعیت، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے فنی اور تکنیکی تبدیلیاں۔ اب فن کیا ہوتا ہے جی؟ فن کہتے ہیں کام کو، فن کہتے ہیں کام کو، یعنی کہ کسی بھی ہنر کو یا کام کو ہم فن کہتے ہیں۔ اب تکنیک کیا ہوتی ہے جی؟ تکنیک کیا ہوتی ہے؟ تکنیک کہتے ہیں جی طریقہ کار کو، کسی بھی کام کو کرنے کا جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں، کا جو طریقہ ہے کرنے کا، کسی بھی کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ اس کی تکنیک ہے، جسے ہم ٹیکنیک بولتے ہیں۔ ٹیکنیک کسی بھی کام کو یا کسی بھی فن کو کرنے کا طریقہ کار اس کی تکنیک کہلاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی فنی اور تکنیکی تبدیلیاں، کام اور کام سے کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلیاں، کوئی کام اور اس کام کے ساتھ جو طریقہ ہے اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، کام اور کام کرنے کے طریقہ کار میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی وجوہات بنتی ہیں رسد کی لچک کا، وہ بھی رسد کی لچک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوئی۔ ان کے فنی اور تکنیکی تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو 3rd 1 ہے وہ ہے قوانین حاصل کا اطلاق۔
अब कवानीन हासिल कौन से? ऐसे कानून जो रसद को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी चीज़ के रसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उसके कानून कहलाते हैं। कानून के दायरे के अंदर रहकर हर चीज़ को आपने बनाना होता है जी। और जो बाकी रहेगी बात अतलाक़ की, अतलाक़ का मतलब होता है इस्तेमाल में लाना, इस्तेमाल होना। अतलाक़ का मतलब इस्तेमाल होता है जी। कवानीन हासिल का इस्तेमाल, वो कहते हैं जो कानून है आपके पास, जो कानून है चीज़ को पैदा करने का, ठीक है। अशिया का पैदावार का अमल जो 3 मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता है, तो वो जो मुख्तलिफ मराहल हैं उनमें क्या होता है कि अगर कारोबार कानून तकसीर के हासिल के ताबे हो तो पैदावार को बढ़ाना फ़ायदेमंद होता है, और अगर उससे क्या होगा जी, अब उसको बढ़ा देंगे तो आपकी लचक ज़्यादा हो जाएगी। लचक के ज़्यादा होने से भी आपकी जो रसद में है वो इजाफा होता है जी, ठीक है। वो कहते हैं जी जो कानून आपके पास आए हैं उन कानून के मुताबिक, उन कानून के ऊपर आपने अमल करते हुए उन अपने पैदावार को बढ़ाना है, जिससे आपकी रसद में लचक आएगी, आपकी रसद बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 4 पे पॉइंट है वो है सनद की पैदावारी सलाहियत। अब कोई भी सनत है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई चीज़ को पैदा कर रही है, सलाहियत का मतलब होता है जी काबिलियत, काबिलियत कह लें या ताकत कह लें। अब वो कहता है जी किसी भी सनत की जो सनत कहते हैं कि फैक्ट्री को, ये तो इजी से बात है ना, फैक्ट्री कोई भी फर्म हो जाती है वो सनत ही कहलाती है। सनत की पैदावारी सलाहियत, अब वो कहता है कोई भी फैक्ट्री वगैरह है ना, सनत है, उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो भी रसद के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। अब एक सनत है, एक फैक्ट्री है, वो उसके पास मशीनरी है, लेकिन वो उस मशीनरी से करता क्या है, जो उस मशीनरी से वो 8 घंटे काम ले रहा है, बकिया के जो 16 घंटे हैं वो उसकी मशीनरी पड़ी हुई है। अब उसको पता है कि अगर मैं इस मशीनरी को बढ़ा दूँ, इस मशीनरी को बढ़ाने से मुराद ये कि अगर उस मशीनरी का वो टाइम पीरियड बढ़ा दे, वो 8 घंटे से उसको 12 घंटे कर दे या 16 घंटे कर दे, तो होगा क्या कि उसको बढ़ाने से क्यों वो चीज़ें ज़्यादा पैदा करेगी, चीज़ें जब ज़्यादा पैदा करेगी तो उसकी रसद में फिर बहुत ज़्यादा लचक आ जाएगी, उसकी फ़रोख्तकार जो है, उसकी जो फ़रोख्त होने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वो ज़्यादा फ़रोख्त कर सकेगा। तो ये कहते हैं जी रसद की लचक में जो असरअंदाज होने वाली चीज़ है ना, उसमें सनद की पैदावारी सलाहियत भी बहुत अहम असर रखती है। इसके बहुत अहम किरदार है सनद की पैदावारी सलाहियत का, ठीक है जी। सनद की पैदावारी सलाहियत का जो है वो रसद के ऊपर, रसद की लचक के ऊपर काफ़ी बड़ा हाथ है, ठीक है जी। उसके बाद जो नंबर 5 पे इसका आ जाता है वो अरसा वक़्त है। अरसा वक़्त यानी कि टाइम पीरियड, किसी भी चीज़ को उसके टाइम पीरियड के लिहाज से हम उसकी रसद में इजाफा या कमी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। अरसा वक़्त यानी कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से मुराद यानी कि एक होती है योमिया मंडी। योमिया मंडी से मुराद कौन सी चीज़, ऐसी चीज़ जो एक दिन में बनी, एक दिन में उसका फ़रोख्त होना ज़रूरी हो, वो होती है योमिया मंडी, ठीक है। जिस तरह से हम सब्ज़ी वगैरह की मंडी देख लें, सब्ज़ी वगैरह की मंडी क्या होती है, वो योमिया मंडी होती है। उसमें क्या होता है जी, उसमें ये होता है कि अगर वो एक दिन के लिए सब्ज़ी वो ठीक रहती है या 2 दिन के लिए सब्ज़ी ठीक रहती है, जैसे दूसरे से तीसरे दिन होगा तो वो सब्ज़ी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जिसका क्या होगा जी, जिसका नुकसान आजर को, फर्म वाले को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अरसा वक़्त। अरसा वक़्त के बारे में हम ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो अरसा वक़्त में होता है जी टाइम पीरियड। बाज़ मंडियाँ होती हैं जो योमिया मंडियाँ होती हैं। योमिया मंडियाँ जो सिर्फ एक दिन के लिए चलती है ना मंडी, वो योमिया मंडी होती है। मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्ज़ी की जो मंडी है वो एक दिन के लिए काम करती है, क्योंकि अगर एक दिन से ज़्यादा सब्ज़ी पड़ी रहेगी तो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है हाजिर के लिए, क्योंकि एक दिन के बाद सब्ज़ी लेने वाले तो वो सब्ज़ी खरीदेगा नहीं, तो जिससे वो उसके ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती है रसद की लचक के ऊपर। और इसके बदले में वो ऐसी मंडियाँ जो काफ़ी दिन तक चल सकती हैं, जिस तरह से जानवरों की मंडियाँ होती हैं वो काफ़ी दिन तक चल सकती हैं। उसके अलावा आपके पास दूसरी कोई भी और भी मार्केट है जो ज़्यादा देर तक चल सकती है, तो वो उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि इनका जो अरसा वक़्त है ना, ये भी रसद की लचक के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर आप देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप सुबह के वक्त, सुबह 10-11 बजे अगर आप कोई फ्रूट वगैरह लेने जाएँ, कोई फल वगैरह लेने जाएँ बाज़ार से, तो वो रेडी वाला क्या करता है कि आपको थोड़ा सा महंगा देगा। अगर आप वही फल शाम टाइम लेने चले जाएँ, असर के वक्त या असर के बाद, मगरिब के टाइम के पास, क्योंकि उस वक्त हर बंदे ने घर जाना होता है, तो जब आप उस वक्त लेने जाएंगे ना कोई फ्रूट वगैरह, तो क्या होगा जी, उस वक्त वो आपको सुबह की निस्बत थोड़ा सा
سستا ملے گا. کیوں سستا ملے گا؟ کیونکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے پاس مال پڑا ہے یہ میرا مال فروخت ہو جائے, کل کے لیے نیا میں مال لے کے آؤں تو پھر مجھے لوگ زیادہ خریدیں گے میرا مال. اگر یہی مال پڑا رہا تو وہ کل اس کے لیے نقصان دہ ہوگا, کیونکہ یہ مال تھوڑا سا گل سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اسے نقصان ہوگا. پھر وہ اگلی دفعہ بھی لوگ اس کے پاس نہیں آئیں گے, کیونکہ اس کے پاس پھر مال وہ خراب پڑا ہوگا. جی کلیئر ہوئی یہاں تک بات. اور جو آگے ہمارا لاسٹ والا ہے وہ ہے متفرق عوامل. متفرق کا مطلب ہوتا ہے جی دوسرے, ادر. اس کا مطلب ہوتا ہے جی دوسرے کہہ لیں یا مختلف کہہ لیں, مختلف عوامل. عوامل ہوتا ہے فیکٹرز, عوامل کہتے ہیں فیکٹرز کو. عوامل یعنی کہ عمل کرنے والی چیزیں, عمل, کام. دوسرے بہت سارے کام ہیں جی ایسے جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. دوسرے سے مراد کیا کہ فار ایگزامپل باہر سے کوئی امپورٹ یا ایکسپورٹ والی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی چیز کی جو ہے وہ درآمدات بڑھ جائے تو جو ہمارے ملک والی چیز ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی سیل. ٹھیک ہے, اگر برآمدات میں پابندی آ جائے تو وہ ہمارے پاس زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں یا باہر چیزیں جاتی ہیں یہ والا عمل ہے نا, یہ بھی رسد کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. یہ بھی رسد کی لچک کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی کہ رسد کے اوپر لچک انداز ہونے کا عمل یہ ہے کہ اس کا جو متفرق عوامل ہے یہ بھی رسد کی لچک میں اثر انداز ہونے والی ایک چیز ہے, یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے جی. اب رسد کی لچک پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں وہ ہمارے پاس 6 ہیں. پہلا کیا ہے جی, اشیاء کی نوعیت. دوسرا کیا ہے جی ہمارے پاس فنی اور تکنیکی تبدیلیاں. تیسرا ہمارے پاس ہے جی قوانین حاصل کا اطلاق. اور جو نمبر 4 پر ہے وہ صنعت کی پیداواری صلاحیت. اور نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس عرصہ وقت. نمبر 6 پر ہمارے پاس ہے متفرق عوامل. اب پیپر میں وہ آپ سے پوچھے گا رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل کے نام بتائیں. موسٹلی وہ یہ پوچھتا ہے رسد کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیے. تو ان میں سے آپ نے ان میں سے کوئی وہ 3 پوچھ لیتا ہے یا 4 پوچھ لیتا ہے. اگر سارے بھی آپ بتا دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سارے ان کے نام بتا سکتے ہیں جی. وہ نام موسٹلی وہ نام پوچھتا ہے, کبھی کبھار اگر وہ لوگوں میں پوچھ لے تو آپ ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ ان کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی رسد کی لچک کی عملی اہمیت. جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے رسد کی لچک کی عملی اہمیت. عملی اہمیت کیا مطلب, یعنی کہ اس کی اب اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ اس کی رسد کی اہمیت کے اس کے فائدے کیا کیا ہیں. تو پہلے نمبر پر آتا ہے قیمتوں میں استحکام. استحکام کا مطلب ہوتا ہے روکنا. قیام ہوتا ہے اصل میں اس کا مطلب. قیام مطلب ہونا کھڑا ہونا, یا کہہ لیں اسے روکنا. آپ اسے روکنا بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے رسد کی لچک کی جو عملی اہمیت یہ ہے کہ اس سے قیمتوں میں قیام رہتا ہے. قیمتیں برقرار رہتی ہیں چیزوں کی قیمتیں سے برقرار رہتی ہیں. چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلیاں زیادہ دیر نہیں آتی, کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد چیزوں کی قیمتیں تبدیل ہو جائیں. تو رسد سے یہ ہوتا ہے, اس میں جو اس کی عملی اہمیت یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ قیمتوں میں استحکام رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے قیمتوں میں استحکام رہتا ہے. اور نمبر 2 اس کے یہ ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق ان کی فراہمی آسانی سے ہو جاتی ہے. جب کبھی ضرورت ہو تو ہم اس چیز کو آسانی سے خرید سکتے ہیں. تو تیسری جو اس کی ہے وہ کہتا ہے اس سے کیا چلتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے صنعت کی پیداواری صلاحیت کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اس صنعت سے ہمیں کتنا اس کا جو پیداوار ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں صنعت کی کیپیسٹی کا پتہ چل جاتا ہے, اس کی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے, صنعت کے اندر کیا چیز ہے, اس سے کیا چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پیداواری جو ہے صلاحیت اس کا ہمیں پورا علم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے جی اشیاء کا ذخیرہ کرنے میں مددگار ہوتا ہے. جی رسد کیا ہوتی ہے جی, رسد یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو اسٹاک کر سکتے ہیں, ہم ان کا ذخیرہ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ذخیرہ کر کے بعد میں بڑا ذرائع مبادلہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں اشیاء کا ذخیرہ کرنے میں مددگار ہوتی ہے جی رسد. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ اگر ہم چیزیں ذخیرہ نہ کریں, خدا نہ خواستہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ہمارے گندم کی. اگر ہم گندم کو اسٹاک نہ کریں, گندم کو گورنمنٹ اسٹاک نہ کرے, تو خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ملک کے اوپر قحط بھی آ جائے تو ہوگا کیا, پھر جو ہمارے پاس جو ذخیرہ ہوگا نا, اشیاء کو ہم نے ذخیرہ کی ہوگی گندم, تو وہ ہمارے برے وقت میں, وہ مشکل گھڑی میں وہ ہمارے کام آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, گندم بھی ہے, اس طرح سے چینی ہے, اور دوسرے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کے استعمالات والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم ان کا یہ رسد جو ہے اس کی ذخیرہ کرنے میں مدد دیتی ہے. ہم ذخیرہ کیوں کرتے ہیں, ہم ذخیرہ چیز کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے جیسے ان کے رسد بڑھے تو ہم یہ چیزیں اپنی دے دیں, بیچ دیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اشیاء کو ذخیرہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. اور اس کی لاسٹ ہے وہ ٹیکس عائد کرنے میں یہ مددگار ہوتا ہے.
اس سے جو ہمیں یہ ہمارے ٹیکس کو عائد کرنے میں یہ ہمارا مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ٹیکس عائد کرنے میں یہ ہمیں مددگار ہوتا ہے. اس سے ہم ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا رسد کلچر کو متاثر کرنے والے عوامل اور رسد کلچر کی عملی اہمیت. ٹھیک ہے, آپ کا چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو اگلا لیکچر دیں گے ہم وہ چیپٹر نمبر 6 ہم اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر چیپٹر نمبر 5 میں سے آپ کو کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو, اور پاکستان زندہ باد.